بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دینی اداروں، دینی جو تعلیمی جو ادارے ہوا کرتے ہیں وہ اور اسکولز، یہ تمام کس تنظیم کے تحت اور کس ترتیب کے ساتھ قائم ہونے چاہیے، اس سلسلے میں ہماری بات چل رہی تھی، جس میں کچھ اصول ہم نے بیان کر دیے تھے اور کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر جو بات سامنے آتی ہے وہ ہے اصول سادگی۔ یہ اصول سادگی جو ہے اس کا معنی اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ وسیع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو بات یہ ہے، اس اصول کے اندر اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بے جا قسم کی شوشہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو ضروریات ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں مکمل طور سے باہم پہنچائی جائیں، اور اس سلسلے میں جو بھی کچھ ظاہری اعتبار سے مدرسے کی عمارت ہے یا اس کا فرنیچر ہے یا اس کی ڈیسکیں ہیں یا اور دوسری استعمال کی اشیاء ہیں، اس کے اندر خواہ مخواہ کی بہت ہی زیادہ شوشہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، عالی انداز سے، اونچے انداز سے اس کا استعمال ہو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں اس چیز کو خاص طور سے دھیان میں رکھا جائے کہ اسراف، جیسے پہلے ہم نے عرض کیا کہ اسراف اور بے جا اس میں خرچ نہ ہو، لیکن سادگی کے ساتھ ہو، اس طریقے سے کہ اس میں بے جا قسم کی شوشہ، بہت زیادہ قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ شوشہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی حد تک آدمی اس کے اندر سادگی کو لے کے آئے، اچھی سے اچھی چیزیں استعمال میں لے کے آئے، لیکن انتہائی سادگی کے ساتھ۔ اور یہ بہت زیادہ شوشہ جو ہے یہ دل دماغ کو بھی مشوش کر کے رکھتی ہے، اور جو صحیح اور سلیم الفطرت لوگ ہوا کرتے ہیں عام طور سے وہ ہلکی پھلکی شوشہ کے ساتھ کسی حد تک سادگی کو اختیار رکھیں تو یہ طبائع کو اور انسان کی فطرت کو یہ چیز بھاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اصول سادگی کے تحت جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بے مقصد اور بے جا اور بے حد جکڑاؤ والے قواعد اور ضوابط کو ترک کر دینا چاہیے۔ بے مقصد کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ مخواہ کسی اسٹاف کو، اس جو دینی ادارے ہیں ان کی کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر اس قسم کے قواعد اور ضوابط ڈال دیے جائیں اور ان کے اندر شرائط کو رکھ دیا جائے کہ جو کہ انسانی طبیعت اس کے اندر جکڑاؤ محسوس کرے، اس کے اندر بے جا پابندیاں اس کے اندر محسوس کرے، بے مقصد قواعد اور ضوابط ہوں، تو اس طریقے سے مدرسہ اور اہل مدرسہ اپنی منزل سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے آپس کے اندر باہمی تعاون اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے تو یہ بے جا قواعد اور بے مقصد ضابطے، شرائط یہ لاگو نہیں کرنے چاہیے۔ آپس کے اندر تعاون اور ہم آہنگی جو ہوا کرتی ہے اس کے اندر کھچاؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر جو منصوبہ بندی ہو، اس منصوبہ بندی میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ سادگی کے ساتھ، سادگی یعنی بہت ہی زیادہ شوشہ بھی نہ ہو اور بہت ہی زیادہ سخت قسم کے جکڑاؤ والے قواعد اور ضوابط بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے طبیعتوں میں کام کرنے میں الجھن بھی پیدا ہوتی ہے، ذہن کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بوجھ ہوتا ہے،
اور جو ایک باہمی تعاون ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا. جو عملی طور سے جو افرادی قوت ہوا کرتے ہیں، جو کام کرنے والے جو اسٹاف ہوا کرتا ہے، اساتذہ ہیں یا اور شعبہ جات کے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں جب تمام چیزیں یعنی بیٹھتی ہیں تو ان کے اندر ایک پریشانی اٹھتی ہے اور ایک الجھن کا شکار ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کو آگے چل کر مشکل پیدا کرتی ہیں اور پھر آپس کے اندر اختلافات جنم لیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک آدمی دوسرے سے جسے کہنا چاہیے کہ دور بھاگ رہا ہوتا ہے، چڑ رہا ہوتا ہے، الجھن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ الجھن جو پیدا کی جاتی ہے، یہ بے جا قواعد اور خواہ مخواہ کے اصول اور ضابطے جو طے کیے جاتے ہیں ان سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بہت ہی زیادہ ایزلی آدمی کو رکھے تو انشاءاللہ اس سے کام لینا، اس کے لیے کام کرنا یہ آسان ہوتا ہے. دوسرا جو اصول ہے آج کا، وہ ہے اصول ذمہ داری اور اختیار. جس کام میں مدرسے کا جو بھی استاد ہو یا کوئی بھی اسٹاف میں کوئی بھی ایسا فرد ہو، وہی جو کام یعنی جو آدمی جس صلاحیت کا مالک ہو، اس صلاحیت والے آدمی میں وہی کام اس کے سپرد کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے، اس کے اندر استعداد جو ہے وہ زیادہ اس چیز کی ہے کہ وہ پڑھانے کے اندر زیادہ اچھی صلاحیت کا حامل ہے. ایک آدمی ایسا ہے جو کہ نگرانی کے اندر بہت اچھا ہے اور وہ نگران اچھے انداز سے وہ کام کر سکتا ہے. اور تیسرا آدمی ایسا ہے جو کہ اگر مدرسے کا جو مطبخ ہوا کرتا ہے اس کی نگرانی کرنے میں اس کے اندر صلاحیت اچھی ہے تو اس کو وہ کام سپرد کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو اور شعبہ جات ہوں ان میں باصلاحیت افراد جو اگر جس لحاظ سے بھی سامنے آتے رہیں اس لحاظ سے ان کی تشکیل اس شعبے میں کرنی چاہیے. اور حتی الامکان جو مدرسے کا جو بورڈ ہے یا مدرسے کے جو محتمم ہیں یا کوئی مجلس شورا ہے یا جو کوئی ناظم ہے، ان سب کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنے زیر نگرانی ان سے کام لیں کہ ان کی صلاحیتیں بہت ہی زیادہ ہمارے کام آ سکیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ انجام دہی تمام امور کی انجام دہی میں ایک تو یہ ہے کہ انہیں پورا اختیار دیا جائے. وہ قانون اور ضابطے اور تمام قواعد ان سب کے ماتحت رہتے ہوئے اپنی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کو عملی جامہ پہنائیں اور آزادانہ طور پر ان کو کام کرنے دیا جائے. لیکن جو نگران ہیں، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے حضرات ہوا کرتے ہیں یا مجلس شورا ہے یا قائدانہ کردار ادا کرنے والے جو حضرات ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی نگرانی کریں اور جو کچھ بھی کمی بیشی دیکھیں یا بے قاعدگی سامنے آئے تو اس کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ان میں باہمی تعاون اور باہمی دلچسپی کا ہونا اور اس طریقے سے ذہنی طور سے یکسانیت کا ہونا، جیسا کہ پہلے بھی یہ باتیں سب سامنے آئی ہیں، ان سب کا ہونا ایک لازمی امر ہے. اور یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.